دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی میں دعا کرنے والے کے لیے فرشتے کی دعا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا اور انہیں فائدہ پہنچانے کے لیے کوشش کرنا بہت مقبول عمل ہے۔ مسلمان کی خیر خواہی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے حق میں دعائے خیر کی جائے۔ متعدد احادیث کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اخلاص کے ساتھ بے لوث دعا کرتا ہے تو نہ صرف یہ دعا دوسرے مسلمان کے حق میں قبول ہوتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کو بھی بے شمار رحمتوں سے نوازتا ہے اور اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ حکیم الامت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد حضرت صفوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، میں حج کے لیے جانا چاہتا تھا۔ شام میں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حاضر ہوا۔ آپ گھر میں موجود نہیں تھے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ سیدتنا ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے دعا کے لیے حکم کیا اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، دعوت المرء المسلم لأخیہ بظاہر الغیب مستجابۃ عند رأسہ ملک موکل کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک الموکل بہ آمین ولک بمثل۔ یعنی جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ دعا کرنے والے کے سرہانے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو بھی دعائے خیر کرے، فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تیری دعا قبول فرمائے اور تجھے بھی ایسی بھلائی عطا کرے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حسین ارشاد سے متعلق کئی باتیں توجہ طلب ہیں۔ نمبر 1، شیخ الحدیث و تفسیر مولانا غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ نے تبیان القرآن کے نام سے قرآن مجید کی نہایت شاندار تفسیر لکھی جس کی قدر اہل علم جانتے ہیں۔ یہ حدیث مبارک ذکر کر کے انہوں نے تحریر فرمایا، مجھے اس حدیث کی صداقت کا تجربہ ہے۔ مجھے علم تھا کہ میرے دوست شرف ملت علامہ محمد عبد الحکیم صاحب شرف قادری علیہ الرحمہ، سابق شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور، قرآن مجید کی تفسیر لکھنا چاہتے تھے۔ 1994 مدینہ طیبہ میں میری ان سے ملاقات ہوئی۔ ہم گنبد خضراء کے سائے میں کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا میرے لیے دعا کریں۔ میں نے دعا کی کہ الہ العالمین علامہ شرف صاحب کو قرآن مجید کی تفسیر لکھنے کا شرف عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا میرے حق میں قبول فرما لی۔ میں نے اسی سال تفسیر لکھنی شروع کی اور اب 2000 میں سورہ بنی اسرائیل تک یہ تفسیر پہنچ گئی اور انشاءاللہ باقی بھی مکمل ہو جائے گی۔ یہ دعا حضرت شرف ملت رحمہ کے حق میں بھی قبول ہوئی۔ انہوں نے بھی قرآن مجید کا بہت شاندار ترجمہ لکھا جو انوار الفرقان کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ نمبر 2، جو عمل اخلاص کے ساتھ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ بے شمار رحمتوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کی جائے تو اس میں دکھاوا نہیں ہوگا، چنانچہ اخلاص کی برکت سے دعا قبول بھی ہوگی اور فرشتوں کی دعا پانے کا ذریعہ بھی بنے گی۔ محدثین نے لکھا، چونکہ بنیاد اخلاص ہے لہٰذا اگر دوسرے مسلمان کی موجودگی میں اس سے چھپا کر اخلاص کے ساتھ دعا کی جائے تو بھی یہی برکتیں نصیب ہوں گی۔ نمبر 3، ہر روز تمام مسلمانوں بالخصوص اپنے والدین، اساتذہ و مشائخ اور دیگر خیر خواہوں کے لیے کم از کم ایک مرتبہ ضرور دعائے خیر کرنی چاہیے، یہ بے شمار برکتوں کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، بزرگوں سے دعا کروانا اچھی بات ہے مگر مسلمان خواہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو اسے چاہیے کہ خود بھی اپنے لیے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتا رہے۔